نام محمد ہے تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. کوئی پیسہ لے کے آئے گا, کوئی پلاٹ کا لالچ دے گا, کوئی زمین کا لالچ دے گا, کوئی گئی کا لالچ دے گا, لیکن یہ سب نعرے ہیش ہیں. نعرے یعنی کہ تحریک لبیک یا رسول اللہ نعرے کے سامنے سب ہیش ہیں. اب اس نعرے کو سودا ہو ہی سکتا نہیں, سودا کر ہی سکتے نہیں. خالق آباد میں بھی ہیں, ان کے ہر جگہ ووٹ موجود ہیں اور ہر مقام پر ہم ڈٹ کر کھڑے ہوں گے. اگر یہ کوئی آپ کو تاثر دیتا ہے کہ یہی ادھر نہیں ہے جناب ادھر ہی ہے تو یہ ہے, یہ کسی کو ہرانے کے لیے کھڑے ہیں. اور اسلام اس لیے ہے کسی کو ہرانے کے لیے. محشر کے دن خوف سے ہر کلیجہ جہل جائے گا, ارے اور پر کالی کملی وہ آ جائیں گے, حشر کا نقشہ بدل جائے گا. اور نہ ہی کوئی بڑا پروگرام تھا, یہ سمپل یہ تھا کہ ٹکٹ ملنے پر چودھری خلیق الزمان صاحب کو جو ہے وہاں چلنا انہوں نے شروع کیا تو ان کے چلتے چلتے قافلہ بنتا گیا اور یہ بغیر پلان کے سب کچھ ہو رہا ہے. ابھی ہم جلسے بھی کریں گے تمہیں پتہ چلے گا انشاءاللہ. ابھی ہم ریلیاں اگر نکالیں گے پھر تمہیں پتہ چلے گا, اور ابھی ہماری کارنر میٹنگیں جاری ہوگی پھر تمہیں پتہ چلے گا. یہ تو ابھی کچھ بھی نہیں. اور میں یہ گزارش کروں گا آپ سے کہ آپ یہاں جتنے بیٹھے ہیں آپ 5-10 ووٹ تو کاسٹ کروائیں گے, لیکن سب سے بڑی جنگ پتہ کیا ہوتی ہے اس دور میں اور اس سیاسی نظام میں؟ یہ ہوتا ہے کہ محلے میں کارنر میٹنگ جو ہے وہ ایک بڑا لازمی حصہ ہوتا ہے اور وہ کامیابی کا راز ہوتا ہے. جو بندہ اپنے محلے میں کارنر میٹنگ نہ کروا سکے, اپنے گھر میں نہ کروا سکے, اپنے عزیز و اقارب کو اکٹھا کروا کے کروا نہ سکے, تو میرا خیال ہے کہ اس کی محنت جو ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے. آج سے آپ نے, کیونکہ اب وقت نہیں رہا, تاکہ چودھری صاحب کہیں کہ میں کیا کروں, میرے بس میں نہیں, میں اتنی جگہ پہ میٹنگ کے لیے جا رہا ہوں اور اس محلے میں جا رہا ہوں. یہ جب تک آپ نہیں کریں گے تو اس خوش فہمی میں نہ رہیے گا کہ آپ مار کا جیت جائیں گے. مار کا جیتنا ہے اور کامیابی حاصل کرنی ہے تو پھر آپ کو ان کا مقابلہ اسی نہج پہ اتر کے کرنا پڑے گا. اگر آپ کے محلے میں ان پارٹیوں میں سے کوئی میدان میں اترتا ہے تو آپ نے ایک کارنر میٹنگ کے بدلے میں 2 کارنر میٹنگیں کر کے یہ جواب دے دیں. یہ کام کرنا ہے, اور یہ کام کرنے کے لیے کون کون تیار ہے؟ یہ کام آپ نے کرنا ہے. یہ میری بات آپ نے ذہن رکھے, جب آپ یہ کر لیں گے, یار یہ دیکھیں انہوں نے 70 سالہ کتنی محنت کی اور غیر قانونی محنت کی. غیر قانونی کس لیے؟ یہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ ووٹ دو ہم تمہیں نوکری دیں گے. یہ قانون پاکستان میں خلاف ورزی ہے. یہاں قانون دار بیٹھے, یہ بالکل جائز نہیں, شرعی طور پہ بھی جائز نہیں ہے اور پاکستان کے قانون کے مطابق بھی جائز نہیں ہے کہ کوئی امیدوار کہے کہ آپ مجھے ووٹ دیں میں آپ کو سڑکیں بنا کے دوں گا. یہ تو ووٹ بیچنا ہے. ہاں جی, یہ بیچنے کے مترادف ہے. جو کرپشن ختم کرنے کے لیے آئے وہ کس منہ سے یہ باتیں کہہ رہے ہیں, اور جن سے پہلے کرپشن کے بڑے سربراہ تھے وہ کس منہ سے یہ کہتے ہیں کہ تم ہمیں ووٹ دو ہم تمہیں یہ دیں گے. یہ غیر قانونی بات ہے. اس لیے تحریک لبیک نے 2018 میں کسی سے کوئی وعدہ نہیں کیا ہم تمہیں یہ دیں گے. کس نے بھی کہا کیا دو گے؟ انہوں نے کہا جب دین مصطفیٰ طاقت آ رہے ہیں تو تجھے کوئی تھوڑ ہے نہیں. پھر کوئی پریشانی رہتی نہیں. تو جب پریشانی نہیں رہے گی تو پھر اس لیے حقیقی جو سیاست ہے وہ تحریک لبیک کر رہی ہے. حقیقی سیاست, ان کی 70 سالہ سیاست جھوٹ پہ مبنی, فراڈ پہ مبنی, دھوکے پہ مبنی اور جناب والا کرپشن پہ مبنی تھی اور لوگوں کا حق غصب کرنے پہ مبنی تھی. واہ واہ خادم حسین رضوی جس نے صدیوں کے بعد ایک ایسی جماعت ہوئی جو پاکستان کے قانون کے مطابق بھی ہے اور شریعت محمدی کے مطابق.
کہ نماز سے پہلے اذان سے پہلے ختم کر لیتے. انہوں نے کہا نہیں نماز پڑھنی ہے. میں نے کہا میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں. انہوں نے فوراً کہا کہ نماز پڑھنی ہے. میں عینی شاعری چودھری عبد المجید صاحب تھا, ان کے مجلس میں بیٹھا ہوا تھا, وہ بیٹھے ہوئے تھے, حاضر وزیر اعظم تھے. میں نے انہیں کہا چودھری صاحب کاٹنے کا مقام تھا, لوگ کوئی پلاٹ مانگ باتیں کر رہا تھا, مجھے موقع دیا گیا. میں نے کہا چودھری صاحب ان لوگوں نے آپ سے مطالبات کیے ہیں کہ ہمیں یہ دینا. ایک مطالبہ میں بھی کرتا ہوں اور میرا مطالبہ جائز بھی ہے اور ماننا بھی پڑے گا. وہ میری طرف دیکھنا شروع ہو گئے, دینے دے. چلے کوئی بات نہیں. تو میں نے کہا چودھری صاحب ایک میرا مطالبہ بھی ہے. چودھری صاحب دیکھنا شروع ہو گئے, کہنے لگے کہ مولوی ترقی مانگے گا. میں نے کہا وہ مانگنے والے اور مولوی ہیں, وہ آپ کے ٹکڑوں پہ پلنے والے اور ہیں. میں نے کھڑے ہو کے کہا, میں نے کہا چودھری صاحب آپ وزیر اعظم ہیں, آپ کا آرڈر چلتا ہے, حکم چلتا ہے, آج آپ اسمبلی میں جائیں اور وہاں اجلاس کریں اور اجلاس میں یہ قانون پاس کریں کہ سارے نماز پڑھیں گے, جو نماز نہیں پڑھے گا اس کشمیر کے اندر اس کے لیے قانون بنا کے ہم اسے سزا دیں گے. تو یہ قانون چودھری مجید صاحب نہیں بنا سکے, انشاءاللہ تعالیٰ چودھری خلیل صاحب بنا کے دکھائیں گے. لکھا پی اتنے نہیں پہنچ سکتے, وزیر اعظم اعلان کر دے کہ جناب پارٹی سارے نماز پڑھنی ہے. جن آپ نہیں پڑھنی انہوں نے تو میرے پڑھانی, جنہوں آپ نہیں پتا انہوں نے سانو کہنا ہے میں وہ سارے بچوں نہیں آئے فتوہ جا کے تسی سنا سکتے ہو, نبی پاک کا فتوہ وہ سارے بچوں نہیں. تسی دسو سب تو بڑا ظالم ہے نہیں ہے سارے. نون لیگ نے بھی گستاخ رسول چھڑے, زرداری نے بھی گستاخ رسول چھڑے, عمران نے تانے گستاخ رسول چھڑے. پھر بندہ کہے کہ اسے نماز چلنا کچھ مفاد ہے کچھ فائدے, لعنت بھی ایسے قرآن مفاد کے فائدے ہیں. اسی آج تحریک لبیک نماز پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ, ایرے لیے محنت کریں گے انشاءاللہ. پورے دور میں محنت کرنی ہے کہ انشاءاللہ کریں, آپ پوری محنت کرنی ہے اور انشاءاللہ چودھری خلیل الزمان صاحب کو جتوانا ہے اور انشاءاللہ اسمبلی وچ پہنچانا ہے. ہاں جی انشاءاللہ اسمبلی وچ پہنچانا ہے. دن رات ایک کرتے ہو, جب تسی محلے کے اندر محنت کرتے سو, آج اپنے نبی علیہ السلام نے محنت کرو. کشمیر زرداری بھی آزاد نہیں کروا سکیا, کشمیر جناب نون لیگ بھی آزاد نہیں کروا سکی. راجہ فاروق کے اندر روتا رہا اور کسی کے بڑا روتا ہے. سارے بابے نے کہا ہے رون ٹیم روئیتا ہے. جب ہو کے مقابلے میں سے کھڑا ہو گا پھر روئیتا نہیں ہوتا, پھر مقابلہ کریدا ہوتا ہے. تو سارے بابا جی نے کہا سی تسی جناب جلد سے جلوس دے رہے ہیں کٹو کشمیر کے ہاتھ میں تسی ساڈی ویل چیز بھی اگے رکھو, اسی بھی نال چلنے ہیں تے پتہ لگ جائے گا بڑا کشمیر کا. کوئی آگے چل سکتا ہے یہ ڈرتے ہیں جن کوئی بابا رضوی آگے چل سکتا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو نفس ظاہر قدم ہوتا رہے گا چک کے دنیا کو چلے گے. اب آپ کے جانشین اور آپ کے خادم اور تحریک لبیک کے نوکر چکر انشاءاللہ تعالیٰ اگر کسی کشمیر تحریک لبیک نو اقتدار وچ لے آئے ہو اسی طرح وعدہ کرنے ہاں باقی دنیا پاک وچ ہو گئی ہاں انشاءاللہ کشمیر پہلے آزاد ہو. جواب دے رہے تاکہ میڈیا والے کو آسانی ہوئے تے پتہ لگے یہ صرف خلیق الرحمان زبان صرف چلے ہے. اور آخری بات سنو, انہاں نوں تسی پوچھنا کہ تانوں تو رشتہ داراں کول کہانیاں پاون کہ جناب تسی مجھ سانوں بول دو, تو تسی پوچھنا کہ جناب کشمیر دا کی حال کیتا ہے, کشمیر دا کی حال کیتا ہے. تسی مودی کول کشمیر نہیں لے سکے, تسی حق ہی نہیں رکھتے ووٹ منگنے دا. یہ ووٹ منگنے دا حق رکھتے ہیں دسو جی, یہ ووٹ منگنے دا حق رکھنے ہی نہیں. اگر کوئی حق رکھنا ہے تو تحریک لبیک جا رسول اللہ پورے ہاتھ چاہ کے جواب دینا میڈیا پڑھے ہوئے گا. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, اور تاجدار ختم نبوت, اور تاجدار ختم نبوت. من سب نبیین, من سب نبیین, من سب نبیین, گستاخ رسول کی ایک سزا. پاکستان کا مطلب کیا,
प्लाट से लेकर खालकाबाद तक, खालकाबाद से लेकर सहार तक उनकी तादाद तकरीबन 4500 है। 4500 आशिकान रसूल हैं, वो सिर्फ मेंबर हैं। उनका ये अज़्म है कि हम अपने साथ कम अज कम 10 बंदे हर मेंबर लेके आएगा। हत्ता युगय्यिरू मा बिअन्फुसिहिम, सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अल्लाह रहे ज़िक्र शहे अबरार का आलिम, अल्लाह रहे ज़िक्र शहे अबरार का आलिम। अगर तब और ही कुछ है दर व दीवार का आलम, अब और ही कुछ है दर व दीवार का आलम। खुद तख्त रिसालत पे मगर दोष पे कमली, खुद तख्त रिसालत पे मगोश पे कमली, आलम से जुदा है मेरी सरकार का आलम। और अगर मौका हो तो पूछूं नसीम साथी से, जाने आलम तेरी रफ्तार का आलम। और या रसूल अल्लाह, हम गुनाहगार ये इल्तिजाएं करते हैं, ये आरज़ू रखते हैं कि एक नज़र करम इधर भी हो या रसूल अल्लाह, एक नज़र करम इधर भी हो या रसूल अल्लाह। और बिलखसूस इस नज़र करम मुझ गुनाहगार पे भी हो या रसूल अल्लाह, कि देखा नहीं जाता मुझ गुनाहगार का हाल। तो आज इस तकरीब के मुंतज़मीन तहरीक लब्बैक के ज़ेर एहतमाम आज की ये मुख्तसर सी कॉर्नर मीटिंग दरअसल हज़रत अल्लामा कबीर रहमत सईदी साहब जो तहरीक लब्बैक की एक बड़ी मोतबर आवाज़ हैं, और जो न सिर्फ आज़ाद कश्मीर बल्कि पाकिस्तान में भी जिनकी आवाज़ को लोग हमतन गोश होकर सुनते हैं कि यकीनन जो दिल से बात निकलती है वो असर रखती है। मुंतज़मीन, बाकी इनके माविनीन, तहरीक लब्बैक के ज़िम्मेदारान, मेंबरान, औहदेदारान और आशिक़ान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं चूँकि ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, इस सर के मकाम पर इस हल्का नंबर 2 में तहरीक लब्बैक काश दफ्तर की इफ्तिताह था तो ये हुक्म दिया गया तहरीक की तरफ से कि मुझे भी शिरकत करनी है। हज़रत मुफ्ती साहब भी तशरीफ़ लाए और अहबाब भी, और मेरे सफ़र में शामिल हुए तबस्सुम सादिक साहब एडवोकेट, सेक्रेटरी मोहम्मद अयूब साहब, जितने भी हजरात हैं, हाजी शफीकुर रहमान साहब जहाँ तशरीफ़ फरमाए हैं, बाकी राजा साहब हैं, बाकी हजरात भी यहाँ तशरीफ़ फरमाए हैं। बशीर साहब ने चूँकि स्टेट सेक्रेटरी का हमेशा एक मसला रहा है, हम चूँकि देखते रहे हैं, सुनते भी आए हैं, लेकिन आज उन्होंने भी अपनी कसर पूरी कर दी कि वक्त का चूँकि इख्तिसार ज़रूर पेश नज़र रहना चाहिए। ये बातें किसी बड़े जलसे में की जाएँ तो शायद ज़्यादा मुनासिब हो, जब वक्त हो वक्त के मुताबिक बात करनी चाहिए। मीडिया के हजरात तशरीफ़ फरमाएँ, मिर्ज़ा साहब यहाँ तशरीफ़ फरमाएँ, मिर्ज़ा नज़ीर साहब, रफ़ीक भट्टी साहब तशरीफ़ फरमा थे, और भी मीडिया के अहबाब होंगे, हमारे सोशल मीडिया के अजीज़ हैं। मैं प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के तमाम अहबाब का, काशिफ़ अकबर साहब यहाँ तशरीफ़ फरमाएँ, सभी हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ। इख्तिसार के साथ ही अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हमारी इफ्तिताह हुआ, उसके बाद यहाँ चूँकि ये था कि कॉर्नर मीटिंग की जाए और दुआया तकरीब है, उस एतबार से मैं सभी का शुक्रगुजार हूँ। जब हम खलकाबाद से निकले तो जा बजा जगह जगह हम जहाँ भी से भी गुजरे तो तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाएं जो हैं वो बुलंद हो रही थी, और इन्होंने कितने मोहब्बत और कितने प्यार से हमें नवाजा, और
कितनी शफकत से और कितने जज्बे से इन्होंने इस काफ़िले का इस्तकबाल किया। मैं नहीं समझता कि मैं इस्तकबाल के काबिल हूँ। दीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही उसी का इस्तकबाल किया जहाँ मकसूद होता है। जहाँ भी आप एक आशिक रसूल को देखते हैं कि वो लब्बैक या रसूल अल्लाह की सदा बुलंद कर रहा है, तो उसका इजहार यही होता है कि वह अपने उस आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी निस्बत रखता है, उसका इजहार करता है, जो शाफ़ाए रोज़े जज़ा हैं, जिन्होंने यौम महशर मेरी और आप सबकी मग़फ़िरत करनी है। अल्लाह और अल्लाह ने इस कायनात के अंदर 1,24,000 या कमो बेश पैगम्बर और अम्बिया और रसूल जो हैं उनको मबूस किया, लेकिन काबिल फ़ख्र ये उम्मत है। इसको उम्मत को ही अल्लाह ताला ने भी जो है वो दर्जा दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस उम्मत के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के महबूब और तमाम अम्बिया और रसूलों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शफाअत का अख्तियार मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास है। यह उम्मत कितनी खुश नसीब है, हुजूर से वाबस्तगी रख के, हुजूर से अपनी निस्बत कायम करके ये इजहार करना चाहती है, या रसूल अल्लाह हमारे दामन में और कुछ हो ना हो, या रसूल अल्लाह हम गुनहगारों के पास वो इबादत हूँ या न हूँ, हमने शायद खुशू व खुशू के साथ नमाज़ें जो है न पढ़ी हूँ, रोज़े उस तरह न रखे हूँ जिस तरह का हुक्म है, उस तरह ज़कात और हज जो है वो फ़राइज़ जो है वो अंजाम न दिए हूँ, लेकिन एक निस्बत जो हुजूर आपसे है वही हमारे काम आ जाए। या रसूल अल्लाह हम गुनहगार हैं, ये इल्तिजा करते हैं, रोज़े महशर हमारी इस निस्बत को जो है वो आप शर्फ़ कबूलियत अता फरमा दें, तब कि हम जो है वो पुल सिरात से आसानी से गुजर कर जन्नत की राहें जो है वो तलाश कर सकें। और मेरा यकीन ये है, मुझे ये यकीन कामिल है कि जिस तरह दरूद पाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करने वाला उम्मती जो हालेदार में फरियाद करे, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर ना हो। हुजूर जानते हैं मेरे साथ वबा निभाने वाले, मेरे साथ निस्बत रखने वाले मुझ पर अगर दरूद शरीफ का तोहफा जो है वो पेश करते हैं, नजराना पेश करते हैं, तो अल्लाह की बारगाह में ये नजराना जो है वो मकबूलियत रखता है। नमाजें अगर मकबूल हो न हो जिस तरह हमने पढ़ी हूँ, इसी तरह मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ इस गवर्नमेंट मीटिंग के अंदर मौजूद आशिकाने मुस्तफ़ा आपको कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाबस्तगी के लिए जैसा कहा गया, सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हाजिर हैं, तो पूछा कि मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो, तो जब बात अपनी जान की आई फरमाया सब कुछ, औलाद, माँ बाप, माल, हर चीज से ज्यादा या रसूल अल्लाह आपसे मोहब्बत। तो फरमाया उमर बताओ अपनी जान से। यहाँ थोड़ा सा तवक्कुफ किया, मेरे आका फरमाते हैं उमर उस वक्त तक कामिल मुसलमान नहीं हो सकते जब तक मुझे अपनी जान से ज्यादा अजीज नहीं लगते। मुसलमानों, यहाँ बैठे हुए हजरात में आपसे नौजवानों ये कहना चाहता हूँ कि अगर हुजूर से मोहब्बत खून का नजराना देकर आपके सामने अमीरुल मुजाहिदीन की इस तहरीक के अंदर आशिकाने मुस्तफ़ा ने हुर्मत रसूल के लिए, नामूसे रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया, तो बताओ खून अपनी जान अगर पेश कर दी जो रसूल फरमाते हैं कि मुझे अपनी जान से ज्यादा अजीज रखे तो वह कामिल मुसलमान है। तो ये साबित कर दिया। तो आओ आज अगर वोट की पर्ची देना पड़े तो सोचो, पोलिंग बूथ में जाते हुए वो बॉक्स में वोट डालते हुए जरा एक सेकंड के लिए ख्याल कर लेना कि क्या हम हुजूर की उम्मत में से हैं। अगर हुजूर की उम्मत में से हैं वाक़ियतन, तो फिर अपने रसूल से उस निस्बत को जरूर कायम रखना और हुजूर की वफा में और मोहब्बत में अपनी पर्ची का इस्तेमाल करना। तो मुझे यकीन है रोज़े महशर जो है हम रुस्वा नहीं होंगे। मेरा ये पैगाम इसलिए है, ज्यादा बातें इसलिए नहीं कहना चाहता, एक बात जो मैंने तसलसल से कही है, शायद मिर्जा साहब मौजूद हैं, मैंने जब 6 माह पहले बल्कि उससे ज्यादा बल्कि 1 साल पहले मैंने ग़ालिबन जून में सियासत में, अमली सियासत में आने का ऐलान किया, तो मैंने ये कहा था कि 72 साल की तारीख के अंदर पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के इस खित्ते के अंदर मेरे नौजवानों को गुलाम बना दिया गया,
सोचों को गुलाम बना दिया गया, ज़मीर उनके जो है वो मुर्दा कर दिए गए और उनकी सोचें उनसे छीन ली गई। कैसे? अंग्रेज तो चला गया, लेकिन उसकी बाकियात ने यहाँ कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के बाद पाकिस्तान के अंदर जागीरदार और सरमायादार जो हैं वो काबिज हो गए, और जिस गर्ज से यह ममलकत कायम की गई थी, पाकिस्तान का खिता सिर्फ और सिर्फ ये था कि यहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुनियाद पर यहाँ निज़ाम कायम किया जाएगा, जो मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निज़ाम है। लेकिन 70-72 सालों के अंदर पाकिस्तान में वो निज़ाम नाफिज ना हुआ, बाकी तमाम निज़ाम नाकारा हो गए, फरसुदा हो गए। उन निज़ाम के अंदर बनी नौ इंसान की इस्लाह का कोई पहलू मौजूद नहीं है। मेरे नौजवानों को कैसे गुलामी के लिए जंजीरें पहनाई गई, कैसे कि इनको ये लालच कि हम आपको सड़कें बनाए देते हैं, हम आपको पानी देते हैं, हम आपको बिजली फराहम करते हैं, हम आपको नौकरियां देते हैं, लिहाजा वोट आप हमें दें। मैं कहता हूं पहली दफा मैंने आज़ाद कश्मीर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा, ये तो वो मेरे बुनियादी हकूक हैं, ये बेसिक नीड्स जो हैं, बेसिक ज़रूरियात, ये मेरे हक हैं। रियासत जो है उसकी जिम्मेदारी है कि सारी चीज़ें अपने शहरियों को प्रोवाइड करे। ये इनका कोई एहसान नहीं है, घर से कोई चीज़ ला के नहीं देते। वोट किस बुनियाद पर दें? वोट नजरिए की बुनियाद पर दें। पाकिस्तान के अंदर सिर्फ एक नजरिया है, निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, इसके अलावा कोई नहीं। इसलिए आज इस चीज़ का मुझे ये यकीन है कि ये बात नौजवानों के जहनों में आई है, और एक इनकलाब की शक्ल जो है तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जो प्लेटफॉर्म है कि रियासत जिम्मेदार होगी, इस्लामी रियासत कि तमाम लोगों को मसावी तौर पर उनके मसाइल जो हैं उनके हल किए जाएं, मेरिट हो, अदल हो, इंसाफ हो, सारी चीज़ें जो हैं वो निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। मैं रात को इस्लामगढ़ एक मीटिंग में था, वहाँ मौजूद मुअज़्ज़िज़ीन ने एक मुतालबा किया कि हमने तमाम जमातों को ये मुतालबा पेश किया, लेकिन कोई भी इसको हल नहीं कर सका। आपसे भी ये मुतालबा करते हैं। मैंने कहा फरमाइए। उन्होंने कहा हमारी कोई गटर लाइन है एक अरसे से इस कॉलोनी के अंदर, तो वो तामीर नहीं की गई, नहीं बनाई गई। हम वोट तो उसको देंगे क्योंकि मेरे पास वक्त था और सुनना भी चाहते थे। तो मैंने उनको बताया कि अंग्रेज़ ने भी हमें जब बर्रे सगीर में था तो उसने अपनी चालू से मुसलमानों को ग़ुलाम रखने के लिए बहुत सारी साजिशें की हैं। पाकिस्तान बनने के बाद भी वो साजिशें जो हैं वो ख़त्म नहीं हुई। आज भी मेरी कौम के बच्चे जो हैं, अंग्रेज़ तो जागीरें तकसीम करता था इनाम के तौर पर, सर के टाइटल देता था इनाम के तौर पर, और नवाशात करता था मुसलसल ग़ुलामी में लोगों को कैद रखने के लिए। लेकिन कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के बाद फिर वो सरमायादार और जागीरदार जो है किसी और शक्ल में आ गया। उसने भी यही कोशिश रखी कि यहाँ के लोगों को कोई और सोच जो है वो पनपने न पाए, इनके अंदर फिक्र और शऊर जो है वो उजागर न होने पाए। इनको इन चीज़ों का असीर रखो ताकि ये आज़ादी से अपनी बात न कर सकें। रुए ज़मीन पे कौमों का वजूद इन सड़कों की वजह से नहीं होता, पानी और बिजली की वजह से कायम नहीं होता। कौमें फिक्र और नज़रिए की बुनियाद पर कायम रहती हैं। मुल्क जो हैं नज़रिए की बुनियाद पर कायम रहते हैं। खान के अंदर ये सारी चीज़ें मौजूद न भी हों, लेकिन मेरे कौम के बच्चों से नज़रिया और एतकाद छीन लिया और उसकी जगह सड़कें और पानी और बिजली जो है उनके दिमागों के अंदर डाल दी गई। और बड़े बुजुर्गों के अंदर भी कि हमें ये चीज़ें जो हैं ये कोई एहसान नहीं है। रियासत जब निज़ाम मुस्तफ़ा कायम होगा, सैयदना फारूक आज़म किस निज़ाम ने दिए? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निज़ाम ने वो जर्नल दिया कि जिसने 70,000 मुरब्बा मील पे फैली हुकूमत का वो सरबराह जो है क्या कहता है कि अगर
دریائے فرات کے کنارے پہ کتا بھوکا مر گیا تو قیامت کا روز عمر جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہے. یہ ریاست ہے, یہ اسلامی ریاست ہے کہ جس کے اندر کوئی بھوکا نہ ہو, ہر کسی کو انصاف ملے, ہر کسی کو اس کا روزگار ملے. نوجوانوں, 3 چیزیں میری اور زندگی آپ کی زندگی میں بڑی اہمیت کی حامل ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں روزگار ملے, یقیناً درست ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری معاشرے کے اندر عزت ہو, درست ہے. ہم چاہتے ہیں کہ بے وقت, جیسے لوگ کہتے ہیں اعلیٰ وقت مقرر ہوتا ہے, لیکن ایک مقولہ سا بنا ہے کہ بے وقت کو بندہ مر نہ جائے. ایسا نہیں ہے. لیکن زندگی, میں کہتا ہوں رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے, اس لیے کسی نوکری کی فکر نہ کرو, اللہ کی ذات پہ توکل کرو. میں آپ کو یہ ذمہ داری دیتا ہوں, آج اس بڑے اجتماع میں ذمہ داری لیتا ہوں. جب ہر نوجوان صبح اٹھ کے اللہ کے توکل رکھے گا کہ یا اللہ تو ہی رازق ہے, اس کائنات کے اندر اور کوئی رازق نہیں ہے, میرے رزق کے لیے دروازے جو ہیں وہ کھلے رکھ, تو اللہ تعالیٰ اس کی یہ دعا اس لیے قبول کرتے ہیں کہ اس نے مجھ پہ ہی انحصار کیا ہے, کسی اور کو رازق تصور نہیں کیا ہے. میرے اور آپ کے تو کئی رازق ہو سکتے ہیں, ہم تو کئی دروازوں پہ جاتے ہیں نوکریاں تلاش کرنے کے لیے. میں صرف اس لیے یہ کہنا چاہتا ہوں نوکری تلاش کرنا کوئی جرم نہیں ہے, توکل کی طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں. توکل پیدا کرو تو اللہ تعالیٰ غیب سے کئی آپ کے لیے راستے جو ہے وہ کھول دیں گے. عزت اور ذلت فرمائے یہ بھی ہماری ہاتھ میں ہے کہ اگر ہم کسی کو عزت سے نوازنا چاہتے ہیں تو سارے لوگ ایک طرف ہو جائیں, اس کو ذلت سے ہمکنار نہیں کر سکتے. اور اگر ہم کسی کو کسی کو ذلت میں مبتلا کرنا چاہیں, سارے بندے سارے لوگ جو ہیں اس کے گلے میں ہاتھ ڈالنا شروع کر دیں تو عزت نہیں پا سکتا. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, یہ معیار اور ہے اللہ کے ہاں. تو زندگی اور موت کا بھی فرمایا کہ یہ بھی ہمارے قبضے میں ہے کہ ایک لمحہ جو ہم نے لکھ دیا ہے ایک ساتھ نہ آگے ہو سکتی ہے نہ پیچھے قبر میں جانے کے لیے. اور اگر زندگی ہم نے دے رکھی ہے تو ایک لمحہ کوئی جابر اور ظالم آپ سے زندگی چھین نہیں سکتا. ان 3 چیزوں کے لیے تو اللہ نے اپنے ذمہ داری اللہ کے پاس ہیں, ان کے پیچھے ہم کیوں بھاگتے ہیں, ان سے کیا لینا چاہتے ہیں, ان سے کیوں خائف ہیں. آئیے بلا خوف و خطر اپنے ووٹ کا استعمال جو ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نظام کے لیے دیجیے. اور یہ براعت, یہ نیڈز, یہ میرے حقوق ہیں. جب اسلامی ریاست ہو تو وہ پرووائڈ کرتی ہے, مہیا کرتی ہے ہر شہری کو. اس لیے بے خطر ہو کر آخر میں انہی الفاظ کے ساتھ چونکہ بہت وقت گزر گیا, میں یہ کہنا چاہتا ہوں جذبہ جہاد جو ہے وہ بھی اس کشمیری قوم کے اندر ضروری ہے. میرا کشمیر آج اگر غلام ہے تو اس کی وجہ جیسے حضرت علامہ صاحب فرما رہے تھے, بہت واضح طور پر فرمایا تھا, ہمارے پاس عسکری قوت جس کی بنیاد ہی اللہ تعالیٰ اور اللہ پہ بھروسہ, ایمان اور تقوی اور ڈسپلن اور ایمانی قوت پہ ہے, جذبہ جہاد پہ ہے. اور ہماری بہادر افواج جو ہیں وہ قابل تحسین بھی ہیں کہ وہ ہماری سرزمین کا دفاع کرتی ہیں. مجھے یہ یقین ہے کہ اگر نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قائم ہو تو یہی ہماری جو بہادر افواج ہیں انشاءاللہ تعالیٰ جہاد کا رخ ضرور کریں گے ایک دن. جہاں جہاں ظلم ہوگا, جہاں جہاں جبر ہوگا, دنیا کے کسی خطے کے اندر بھی اگر مسلمان محکوم ہوں گے تو مجھے یہ یقین ہے ہماری عسکری قوت جو ہے وہ جس طرح ایمانی جذبہ سے جہاد سے لیس ہے, صرف اسلامی حکومت نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا قائم ہونا ضروری ہے, تو انشاءاللہ تعالیٰ کشمیر جو ہے وہ ضرور آزاد ہوگا. بیت المقدس جہاں قبلہ اول ہے اس کو بھی آج یہودیوں نے اپنے شکنجے میں لیا ہوا ہے اور عالم اسلام جو ہے وہ ٹس سے مس نہیں ہے. افسوس ہوتا ہے, میں نے 1 سال پہلے کہا تھا کہاں ہے امت مسلمہ, کہاں ہے امت مسلمہ جس کے متعلق رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ایک مسلمان کو یہاں کا اس کے پاؤں میں کانٹا چبھے, ہزاروں میل دور بیٹھا ہوا مسلمان جو ہے وہ اپنے اس پاؤں کے اندر اس کی ٹھیس محسوس کرتا ہے, درد محسوس کرتا ہے. تو آج جو ہے کفر جو ہے, آپ یہودی جو ہیں, آج امریکہ جو ہے اور اس کے پالتو جو ہیں آج قبلہ اول پہ جارحیت کر رہے ہیں. معصوم اور نہتے معصوم بچوں پر بھی گولیوں کی یلغار ہے, ان کو شہید کر رہے ہیں. اور مسلمان کہاں ہیں, سوئے ہوئے ہیں, قراردادیں پاس کر رہے ہیں, اجلاس بلا رہے ہیں. یہ اجلاس تو ہم نے ایک زمانہ گزر گیا دیکھتے ہوئے, لیکن ان قراردادوں کی وجہ سے ہی لیبیا کا کیا حشر ہوا, عراق کا کیا حشر ہوا,
فلسطین کا کیا حشر ہوا، مصر و لبنان جو ہیں کس طرح ان میں آتش جو ہے، چنگاریاں جو ہیں وہ بھڑک رہی ہیں، اور مسلمانوں کے کون سے ایسے خطے ہیں، برما میں دیکھیں، باقی جگہ دیکھیں کہ کس طرح جو ہے وہ مسلمانوں کو جو ہے وہ تیغ و تیغ کیا جا رہا ہے۔ صرف اس کی وجہ ہے مسلمانوں کے اندر جذبہ جہاد کی وہ قوت جو ہے وہ موجود نہ رہی ہے، اور اس لیے آج ضرورت ہے اس جذبہ کو بیدار کرنے کے لیے۔ تو میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں انشاءاللہ تعالی تحریک لبیک کے پلیٹ فارم سے جس طرح یہ نوجوان دن رات کام کر رہے ہیں، میں جہاں جاتا ہوں نوجوانوں کو یہی پیغام دیتا ہوں کہ ایک نوجوان جو ہے وہ کم از کم اپنے ساتھ 10 نوجوان جو ہیں تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستہ کرے، اس میں شامل کرے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کی یہ قوت جو ہے ایک روز آزاد کشمیر کی اسمبلی کے اندر موجود ہوگی۔ آپ کی آواز جس طرح قاسم فخری سندھ اسمبلی کے اندر موجود ہیں، ایک خاتون ممبر پارلیمنٹ میں موجود ہیں، تو جس طرح وہ اپنے کھل کے ایمانی جذبے سے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے معمور ہو کر، اس جذبے سے معمور ہو کر جس طرح بات کرتے ہیں، یوں لگتا ہے پورا ہاؤس جو ہے اس میں سناٹا چھا گیا ہے۔ اس میں صوبائی حکومت ہے، MQM ہے، جماعت اسلامی ہے اور PTI ہے، سارے کے سارے پیپلز پارٹی کی صوبائی گورنمنٹ ہے، لیکن سب کو صاف سوکھ جاتا ہے جب وہ اللہ کا شعر جو ہے وہ بات کرتا ہے۔ تو میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ کبھی تدبر بھی کیا تو نے اے نوجوان مسلمانوں کو، مسلم بچوں کو علامہ اقبال جو ہیں بڑی دعوت فکر دی ہے۔ اقبال نے نوجوانوں کو ہی زیادہ مخاطب کیا ہے، کہتے ہیں کبھی تدبر بھی کیا تو نے اے نوجوان مسلم، وہ کیا کردوں ہے جس کا تو تھا ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے پالا ہے آغوش محبت میں اس نے جس نے کچل ڈالا ہے پاؤں میں تاج سر دارا۔ تو یہ جو آج قوت اگر پیدا کر لیں اس نوجوان اپنے اندر، تو مجھے یقین ہے کہ جس طرح ہم نے کہا کہ عزائم کو سینوں میں بیدار کر دے، نگاہ مسلمان کو تلوار کر دے، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ کوئی بعید نہیں ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر اور حلقہ نمبر 2 کے اندر مجھے یقین ہے انشاءاللہ تعالیٰ انقلاب آ چکا ہے۔ اب اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اگر روکنے کی کوشش کرے گا۔ مجھے پتہ ہے، مجھے معلوم ہے، آج سے نہیں، جب میں نے عملی سیاست کا آغاز کیا تو اس روز سے سازشیں جو ہے وہ شروع ہو گئی تھی کہ مجھے اس میدان سے کس طرح باہر رکھا جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں میں سازشوں سے گھبرانے والا نہیں۔ 14 سال کی عمر میں نے ارد گرد جب ظلم کا ماحول دیکھا تھا، تو میں نے جب جبر کو دیکھا تھا، تو 14 سال کا ایک بچہ جو ہے وہ ہمیشہ سٹیج پہ رہا، ہمیشہ سچ کی بات کرتا رہا، ہمیشہ حق کی بات کرتا رہا، ہمیشہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی اس قربانی کی بات کرتا رہا، اس جذبے کی بات کرتا رہا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دور کی بات کرتا رہا جب صحرائے عرب میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہا ایک آواز بلند کی تھی، وہ حق کی آواز تھی، وہ سچ کی آواز تھی، اور آواز اس نے ان کے انقلاب پیدا کیا۔ تو میں وہ ہوں جس نے 14 سال کی عمر میں جو ہے اس میدان میں قدم رکھا تھا۔ میں کوئی ڈرنے والا تو نہیں، میں کوئی جھکنے والا تو نہیں، میں تو اسیر ہوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا، میں تو مدینہ منورہ کا راہی ہوں۔ میں جب بھی دیکھتا ہوں، جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس در اقدس کی طرف نظر دوڑاتا ہوں تو عرض کرتا ہوں یا رسول اللہ، اس گناہگار کے لیے وہ راستے آسان کر دیجئے جو آپ کی طرف آتے ہیں، جو آپ کی طرف آتے ہیں، جو مدینہ منورہ کی طرف جاتے ہیں۔ تو مجھے یہ یقین ہے ہمارا مرکز مدینہ منورہ ہے، یہودیوں کا قبلہ نہیں ہے، کسی اور کا کعبہ نہیں ہے، ہمارا مرکز کوئی اور کعبہ نہیں ہے، کوئی اور قبلہ نہیں ہے، مرکز ہے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ ہمیں سب کو یہ چاہیے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ بے فکر ہو کے اپنے عزم کو راسخ کرتے ہوئے دلیر ہو کے، مجھے نوجوان کئی دفعہ میں جاتا ہوں تو مجھے علیحدگی میں یہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کا پیغام سن لیا، تحریک لبیک کا، دین مصطفیٰ کا، عشق و محبت کا پیغام اپنے سینوں میں موزن بھی کر لیا، تھوڑا سا ڈر لگتا ہے اپنے بزرگوں سے۔ میں نے کہا نہیں، آپ ڈریے نہیں، بلکہ ان سے بھی گزارش کیجئے، اب وقت آن پہنچا ہے، وقت آ پہنچا ہے، ہمیں سچ کی بات کرنی چاہیے، حق کی بات کرنی چاہیے، بلا خوف و قطر کرنی چاہیے، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق۔ ہمیں اب دیکھنے کی کیا ضرورت ہے، ہمیں کسی اور طرف رو لگانے کی کیا ضرورت ہے۔ یہ سڑکیں، یہ کھمبے، یہ نالیاں، یہ ٹوٹیاں، یہ ٹرانسفارمر، یہ اور
ساری آسائشیں جو ہیں ایک طرف رکھ دیں اور دامن مصطفیٰ سے واپس کی ایک طرف رکھ دیں، اس کی کتنی قدر و قیمت ہے، ان کی کیا قدر و قیمت ہے، ہیچ ہیں ساری چیزیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ میں سمجھتا ہوں آج نوجوانوں کو اپنے بزرگوں کو بھی راغب کرنا چاہیے، بزرگوں سے بھی میری یہ التجا ہے، میری یہ عرض ہے کہ بزرگوں، نوجوانوں کے اندر اگر جذبہ عشق مصطفیٰ راسخ ہو چکا ہے، اگر ان کے اندر، ان کی روح میں، ان کے دلوں کے اندر، ان کے ذہنوں کے اندر اگر محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کر لیا ہے تو آپ بھی تھوڑی سی خیرات ضرور اپنے گھر میں لے جائیں اور یہ شکر ادا کریں کہ آپ کے بچے جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے راستی دکھائی ہے، ان کو سیدھا راستہ دکھایا ہے، ان پہ شفقت کریں، ان کی حوصلہ افزائی کریں اور خود بھی اس قافلے کے اندر شامل ہو جائیں، ان کی سرپرستی کریں۔ مجھے یقین ہے میرے بزرگ بھی جو ہے اس پیغام کو ضرور سنیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور میں بات کر رہا تھا اسلام گڑھ کی، تو بزرگوں سے ساری بات کی، اس کے بعد انہوں نے مجھ سے بھی مطالبہ دے دی، اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے۔ مجھے یقین ہے ایوب صاحب، تبسم صاحب، اسلام گڑھ کی 10 دن جو ہے یہ 2 حضرات جو ہیں بینس قبیلے کے لوگ ہیں، تبسم صادق صاحب کی سسٹر جو ہیں وہ اسمبلی ممبر رہی ہیں، سبھی لوگ جانتے ہیں، بیرگل حیات کے دور کے اندر وہ اسمبلی کی ممبر تھی۔ یہ بڑا گھرانہ ہے تبسم صادق صاحب کا، سیاسی گھرانہ ہے، قبیلے کے طور پر بھی سیکرٹری ایوب صاحب بھی اسی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، بڑے ماشاءاللہ میچور قسم کے سیاسی کارکن ہیں، انہوں نے بھی ساری زندگی، لیکن میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن میں، اس قافلے میں یہ شامل ہو گئے، اور اسی طرح انشاءاللہ تعالیٰ مجھے یہ یقین ہے اور علاقوں سے بھی، خالق آباد سے، کوٹھا بینسی سے اور اسلام گڑھ سے، باقی اگلے جو اتنے بھی علاقے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ تحریک لبیک یا رسول اللہ کی صدائیں جو ہیں ہر طرح سے بلند ہو رہی ہیں۔ نوجوانوں کو آخر میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں، پولنگ کے روز نہ صرف پولنگ بوتھ کے باہر لبیک یا رسول اللہ کے نعرے بلند ہوں، بلکہ جو صندوقڑیاں ہیں، باکس ہیں، ان کے اندر سے بھی لبیک یا رسول اللہ کی صدائیں بلند ہوں۔ ایک ایک ووٹ جو ہے مجھے یقین ہے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں دیں گے دوسرے تمام ووٹوں سے بھاری ہوگا اور اس کی قدر و قیمت کئی گنا زیادہ ہوگی انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں۔ تو انہی الفاظ کے ساتھ مجھے یہ یقین ہے کہ سارے نوجوان 10 نوجوانوں کو اپنے قافلے میں شامل کر کے یہ ثابت کریں گے کہ یہ تحریک لبیک یا رسول اللہ کا قلعہ ہے، اس کو کوئی اور فتح نہیں کر سکتا۔ انہی الفاظ کے ساتھ آپ تمام منتظمین کا، حاجی شفیق صاحب کا، آپ کے دوستوں کا، راجہ عطا صاحب کا، ان کے بزرگوں کا، باقی تمام احباب کا جتنے بھی ہم بشیر فرما ہیں، بشیر صاحب نے بڑی لمبی بات کی ہے، تمام احباب کا جتنے بھی ہیں میں سبھی کا صمیم قلب سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ نے جس محبت اور جس عزت اور جس جذبے سے مجھے آج آپ نے استقبال، میں نہیں سمجھتا آپ نے میرا استقبال کیا ہے، دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سر بلند کرنے کے لیے، پرچم اسلام کو سر بلند کرنے کے لیے آج جو آپ نے خالق آباد سے لے کر اسر تک جس جذبے کا اظہار کیا ہے، مجھے یہ یقین کامل ہے انشاءاللہ تعالیٰ اگر یہ جذبہ اور نوجوانوں میں جو گھر میں بیٹھے ہوئے ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں موجود ہیں، اگر آپ نے ان کو بھی بتایا تو مجھے یقین ہے کہ ہم سارے نبی کی امتی ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اپنے نبی سے وفا ضرور نبھائیں گے، ان سے محبت کا اظہار ضرور کریں گے، اور جس دن پولنگ ہوگی اس دن انشاءاللہ تعالیٰ رزلٹ جو ہے وہ تحریک لبیک کے حق میں آئے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کے مطابق شہدائے کربلا امام علی بن ابی حسن رضی اللہ عنہ یا نبی کو شکریہ مجھے غازیان اسلام غازیان اللہ تعالی